آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ سورہ فتح۔ ارشاد فرمایا، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، خوشخبری سنانے والا، آخرت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کی بے حد تعظیم اور توقیر کرو۔ اللہ نے قرآن پاک کی اس مبارک صورت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں کو جو حکم دیا، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور جب تعظیم اور توقیر کی بات آئی تو پھر فقط نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ نبی کی بے حد تعظیم اور بے حد توقیر کرو۔ نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کے معاملے میں سورہ حجرات کے اندر پھر قرآن پاک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور یہاں مفسرین نے بڑی ساری تفصیلات لکھی ہیں۔ ایک واقعہ وہ قربانی کا کہ بعض صحابہ نے لا علمی میں حضور سے پہلے قربانی کر لی، تو ان کے لیے یہ آیت اتری کہ میرے حبیب سے آگے مت بڑھو۔ اور صحابہ حضور علیہ السلام سے آگے چلنے کے معاملے میں بھی، احکام شرع میں بھی، اور ایک روایت میں نماز کے معاملے میں بھی کہ جب تک میرا حبیب نماز نہ پڑھ لے تم بھی اپنی نمازوں کو مکمل نہ کرو۔ اور آگے فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کریں، پست رکھیں، پست رکھیں۔ یہ ہے تعظیم نبی اللہ کے قرآن سے کہ بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لی، چھوٹی چھوٹی، اور بالخصوص جب بارگاہ رسالت میں تشریف لے جاتے تو منہ میں کنکری رکھ لیتے، کہیں ایسا نہ ہو بے ساختہ ہم بول پڑیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے۔ اب قرآن پاک کی تیسری آیت سورۃ النور، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کا بلانا ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت سمجھو۔ یعنی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے تو ایسے نہیں بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اسی لیے آپ قرآن پاک پورے قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ نے لوگوں کو حبیب کی تعظیم، توقیر، ادب کے جملے خود ارشاد فرمائے۔ محبوب کا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ بار بار محمد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے قرآن میں صرف 4 بار اپنے حبیب کو نام لے کر خطاب کیا، باقی القابات یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، القابات کے ساتھ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے چادر اوڑھنے والے، اے یاسین کے سہرے والے۔ تو اللہ خود اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے محبت کے القابات، اس لیے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے اور میرا نبی
جب ان کو بلاتا تو جیسے ایک دوسرا آدمی آپس میں بات کرتا ہے ایسے تھوڑا ہی وہ کرتے تھے. وہ سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، حکم ہو. حضور جب بھی بلاتے تو عرض کرتے صحابہ یا رسول اللہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، یا نبی اللہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، آقا ہم آپ کے غلام حاضر ہیں. یعنی صحابہ کا اس طرح صحابہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور جب حضور سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کرتے تو اس انداز میں سرکار کی بارگاہ میں کلام عرض کرتے کہ پہلے دعائیہ کلمات کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری عزتیں آپ پر قربان ہو جائیں، حکم فرمائیں، ہم حاضر ہیں، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھا جائے یا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے تو ان الفاظ اور ان القابات کے ساتھ ہی کہ جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں، یہی تعظیم نبی ہے اور یہی توقیر نبی ہے. تعظیم اور توقیر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر میں جب جاؤ تو سر جھکا کے جاؤ، سرکار کا جب نام لو باوضو لو. یہی تعظیم و توقیر ہے کہ اپنا سب کچھ آقا کے نام پر لٹا دو، اور یہی اللہ حکم دیتا ہے. فرمایا نبی کا بلانا ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت سمجھو. حجرے کے باہر جن لوگوں نے اونچی صدا لگائی حالانکہ وہ بدو تھے، مکے سے باہر مدینے سے باہر سے آئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے ان کے لیے فرمایا تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسے بلایا جیسے آپس میں بلاتے ہو میں اللہ تمہارے عمل ضائع کر دوں گا، میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. یاد رکھو اگر تم نبی پاک کے بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو پھر تمہاری نمازیں، روزے، لمبی داڑیاں یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اگر چاہتے ہو یہ کام آئے تو پہلا کام یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ادب رسول اللہ دل میں بساؤ، تعظیم مصطفیٰ کرو، حضور کی عزت و توقیر کرو، پھر اللہ تمہاری ساری نیکیاں قبول فرما لے گا.